بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، مجھے معلوم ہے کہ جنگ احد کے موقع پر کس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کو زخمی کیا، اور کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک کے زخم کا خون بند کر رہا تھا اور زخم کا علاج کر رہا تھا، اور کون ڈھال میں پانی لا رہا تھا اور زخم کا علاج کس چیز سے کیا گیا کہ خون بند ہو گیا۔ پھر فرمایا، ڈھال میں پانی تو صرف حضرت علی لا رہے تھے اور زخموں کا علاج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہی تھیں۔ جب خون بند نہ ہوا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرانی چٹائی کا ایک ٹکڑا لے کر اس کی راکھ زخم پر رکھی تو زخم سے خون رک گیا۔ حضرت ام قیس بنت محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عود ہند علاج کے لیے اختیار کرو، اس میں 7 شفائیں ہیں، 7 امراض کی شفا ہے، اس میں ایک بیماری ذات الجنب ہے۔ اور ابن سمعان نے اپنی روایت میں بیان کیا کہ عود الہند میں 7 بیماریوں کی شفا ہے، ان میں سے ایک بیماری ذات الجنب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بخار کا ذکر ہوا تو ایک آدمی نے اسے برا بھلا کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس بخار کو برا نہ کہو، اس سے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح آگ سے لوہے کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے کر گئے جسے بخار تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بخار میری آگ ہے جسے میں دنیا میں اپنے مومن بندے پر مسلط کرتا ہوں تاکہ آخرت میں جہنم کے عذاب کے عوض اس کا حصہ اس بخار کو قرار دیا جائے۔